إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. محترم حاضرین، اور خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو سب سے بڑھ کر شکر بجا لانے کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد گزشتہ جمعے جو آیت تلاوت کی گئی، اس جمعے بھی وہی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں سے نفاق کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلے غیروں میں تھا، آج اپنوں کے اندر یہ بری صفت موجود ہے۔ ہماری مسجد میں ہو یا دوسری مساجد میں ہو، نفاق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو مسلمان سے الگ بتایا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان منافق ہوتے ہوئے منافق مسلمان کہا جائے گا۔ سامنے آپ کے آتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، پیچھے جا کر کے آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کی برائی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے نفاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری جماعت کے اندر منافق مسلم بہت ہیں،
جب کوئی کام کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے اور اپنی ناموری کے لیے کرتا ہے۔ ان کا نام لیا جائے تو بہت خوش ہو جاتے، نام نہ لیا جائے تو کبیدہ خاطر ہو جاتے، افسوس کرنے لگتے۔ اور جب یہ مسجدیں بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ بناتے ہیں تو مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ کیسے؟ جماعت سے الگ ہے۔ آپ کی جماعت کا ساتھ دینا اسلام میں فرض ہے یا اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا یہ فرض ہے؟ یہاں تک بھی اس دھڑے کو معلوم نہیں ہے۔ یہ دھڑا بالکل جاہل، ان پڑھ، بیوقوف ہے۔ مسجدوں میں جاتا ہے، وہاں کی جمعیت میں پھوٹ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مسجد کا ممبر بنا لو۔ بن جانے کے بعد اس مسجد والوں کو ستاتا ہے۔ ایسی مساجد والے کافی اس سے پریشان ہیں۔ کس سے؟ ہماری جمعیت کے ناظم سے۔ میں تو جس دن یہ ناظم بنا اسی دن اس کے سامنے بول دیا، تیری فرما برداری ہم نہیں کریں گے، تو علماء کی سرپرستی کر ہی نہیں سکتا اور نہ اس کے لائق ہے۔ صورت نیچے اوپر کرنے لگا۔ صدری میں جو جیب ہوتے ہیں اس میں ہاتھ ڈال کر کے تکبر سے چلنے لگا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آدمی راشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، کتنے غریبوں کا مال کھایا ہوگا۔ دیکھو راشن والے کیا کرتے ہیں، چاول میں کٹوتی کر لیا، تیل میں کٹوتی کر لیا، شکر میں کٹوتی کر لیا، جو چیزیں آتی ہیں وہ بڑا کیا کرتا ہے، ادھر سے ادھر پھیلا کر کے پیسے کماتا ہے۔ ایسے شخص کو حرام اور حلال کی تمیز کیا ہوگی؟ اور جمعیت کا جو بھی ممبر باہر سے آتا ہے، اندر سے آتا ہے، اسے توصیہ دینے کے لیے ستاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو ہزاروں میل سے اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، لوگوں سے چندہ کر کے مدرسے یا مساجد بناتے ہیں تو یہ توصیہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس مسجد کے اندر بہت سے سفراء میرے سامنے اس کی شکایت کرتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے برابر ہے جس میں اسلام کے اندر رکاوٹ ڈالنے والوں کو، خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ٹائٹل آپ بھی یاد رکھیے، مناع للخیر معتد اثیم۔ خیر کے اندر جو رکاوٹ ڈالتا ہے یہ سرکش بہت بڑا گنہگار ہے، ابو جہل سے بھی بڑا، ابو لہب سے بھی بڑا، ولید بن مغیرہ سے بھی بڑا، شیبہ سے بھی بڑا، عتبہ سے بھی بڑا۔ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہے۔ وار مسلمان، تیری اسلامیت پر اچھی طریقے سے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں،
صبح کی نماز 10 بجے پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے، ناظم ہے، کس کا؟ جمعیت کا۔ اور اسی طریقے سے حولے کام کرتا رہتا ہے، نہ 5 منٹ عوام کے سامنے تقریر کر سکتا ہے، نہ 4 رکعت نماز پڑھا سکتا ہے، جاہل مطلق ہے۔ اس سے دیکھتے ہی نفرت کرنا چاہیے۔ کیسی نفرت؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مدراس میں ایک جانور لایا گیا، لانے کے بعد حکومت نے اعلان کیا جو اس جانور کے پاس کھڑا رہے گا 5 منٹ اسے انعام دیا جائے گا۔ اتنا بدبودار تھا۔ آخر ایک سکھ اس چیلنج کو مان لیا، سکھ آ کر اس جانور کے بازو میں کھڑا ہو گیا، وہ جانور بھاگ گیا۔ اس قسم کا آدمی ہے یہ۔ ہم کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں پڑے رہے، اب ان کے پیچھے پڑنا، ان کا نفاق کھول کر کے بتانا، اس لیے ہم جہاں جہاں مسجد بناتے ہیں وہاں پر رکاوٹ ڈالتا ہے، چندہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور چندہ کھا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، یتیم خانے کے نام پر ایک سائٹ چائے والے عبدالرشید کے پاس خریدی گئی، اس کے لیے لاکھوں روپیہ وصول کیا، بینر لگا کر کے وصول کیا، کسی کو حساب آج تک نہیں دیا۔ پھر کیا نیت بدلی معلوم نہیں، اسے سائٹس ڈال کر کے بیچ دیا، جو نفع آیا وہ رکھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں جماعت کا ذمہ دار چور۔ یہ عادت اگر پڑ گئی ہو تو یہ کھانا چھوڑے گا۔ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں سب کو فون چلے جاتے ہیں، میرا انتخاب کرو، میرا انتخاب کرو۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے گرا دیا جائے گا تو مجھے کوئی تولنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک نہیں ہے، ایسی کئی مسجدوں کے بارے میں بھی پیسے وصول ہوئے، مگر آج تک وہاں مسجد نہیں بنی۔ یتیم خانے کی جگہ میں جاؤں، دیور جیون ہلی میں ایک چھوٹا سا مسجد کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ یتیم خانے کی جگہ تھی۔ کیا ہوئی جگہ؟ ایک سائٹ اس کے پیٹ میں، بقیہ سائٹ خریدنے والوں کے پیٹ میں چلی گئی۔ جمعیت کا پیسہ کہاں گیا؟ کوئی حساب لینے والا نہیں، دینے والا نہیں، سب کچھ چور لوگ بیٹھے ہوئے۔ آج تک کسی کو حساب دیا ہو؟ اور ہمارے بے وقوف ایسے لوگ ہیں، چندہ دینے کے بعد اسے استعمال کیا گیا نہیں، صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا، اس کی کھوج میں نہیں۔ یلنکا میں ہم لوگ مسجد بنا رہے تھے، سب جگہ جا کر کے رکاوٹ ڈال رہا تھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ جمیل سیٹ کے پاس کھڑکی میں کھڑے ہو کر کے اشارہ کر رہا ہے پیسے نہیں دینا۔ اس کا باپ کا مال پوچھ رہے ہم لوگ، نہیں اس کی اماں کا مال مانگ رہے۔ اللہ کے گھر کے لیے چاہے تو دے گا، نہیں تو نہیں۔ مگر یہ مشرک کون؟ جو مالدار مشرک ہیں، اس کی بات پر دیتے ہیں، اس کی بات پر روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من منع للہ وآتا للہ وأحب فی اللہ وأبغض فی اللہ فقد استکمل الایمان۔ اے مالدارو، بے خوفو، سنو، تمہارے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہے، جو اللہ کی رضامندی کے لیے دیا، کہاں ہے تمہارے پاس اللہ کی رضامندی؟
ایک گڈو کی رضامندی، ناہنجار کی رضامندی، اللہ کے کام کو روکنے والا بہت بڑا ظالم ہے، سمجھتے ہوئے بھی اس کی بات پر دیتے ہیں، اس کی بات پر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیا جواب دو گے؟ تمہارا پیسہ تمہارے لیے سزا کا مستحق بنے گا۔ جو اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے دشمنی کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تمہارا ایمان مکمل ہے، اس کے اشارے پر دیتے ہو، اس کے اشارے پر روکتے ہو، تم بھی مسلمان ہو۔ ایسے ناہنجار کے تم غلام ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے، دین کو سمجھا نہیں۔ یہ پیروں کا دین ہے تمہارا۔ پیر سفارش کرے گا جنت میں جاؤ گے، یہ خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے، اور آپ لوگ رکنے والے ہیں جنت میں جاؤ گے۔ کون سی جنت؟ آگ والی جنت۔ یہ ہم لوگ ان کا سروے کر کے آج اس معاملے کو شروع کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یلنکا کے لیے جو مسجد ہم نے بنائی، کیا اس میں گلگنڈا ہلایا جاتا ہے یا باجا مارا جاتا ہے؟ مہابھارت پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو مسجد بناتے ہیں اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ارے کیسا بے وقوف ہے یہ! میں تو اس کے سامنے بولوں گا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ، اور نہ مجھے ڈرا سکتا ہے کوئی بھی۔ آ کر ڈرا کر دیکھ لے کیا ہوتا ہے اس کا حشر۔ تو یہ 30 سال سے نازم ہے، بلکہ اس سے زیادہ نازم ہے۔ ایک بچے کے لیے کبھی فکر کیا؟ ایک بچی کے لیے کبھی فکر کیا؟ اتنا بڑا جمعیت کا خزانہ اصول کیا، کبھی کوئی مدرسہ، کوئی مسجد اس قابل نہیں بنایا جو وقت کی تعلیم کے حساب سے ہمارے بچے ترقی کریں۔ کچھ نہیں معلوم اس کو، کہاں بنایا ہے؟ اب دیکھو پالڈے کی جو مسجد ہے، وہاں کا جھتا اچھی طرح مسجد چلا رہا تھا، 2 سڑے انڈے اس میں داخل ہو گئے، آج تک وہ مسجد کی توسیع نہیں ہوئی۔ ان کا مطالبہ ہے یہ 2 شخصوں کو نکال دو، نہیں تو مسجد میں خرید لیا ہوں، سامنے کی جگہ، پیچھے کی جگہ، بیچ میں جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھ کر کے جاؤ، میں نہیں دوں گا ایسے لوگوں کو۔ وہاں کمیٹی میں جا کر کے اپنا نام ڈال لیا۔ ارے تو نام کے لیے کام کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کیا کام کیا؟ تو آج تک کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے کاموں کو روکتا رہا اور سفراء کو ستاتا رہا۔ اس کا سب تجھے حساب دینا ہے۔ فرعون جیسا اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، 4 جملے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر 30 سال سے نہیں بیان کر سکا، یہ نماز نہیں پڑھا سکا، کوئی بھی اسلامی معلومات نہیں ہے، عجیب قسم کا انسان ہے، اتنا منحوس ناظم ہم نے کسی دور میں دیکھا نہیں۔ اسے 1 سیکنڈ کے لیے بھی جمعیت کا بڑا بنانا آپ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ خاموش رہیں، میں تو بولتا ہی رہوں گا۔ کب تک بولتا رہوں گا؟ جب تک یہ شیطان نہ نکل جائے۔ شیطان ہے وہ، اس کا تمل میں کٹو پشاشی، گڈا شیطان بہت خطرناک ہوتا ہے، ویسے یہ شیطان ہے۔ نہ اس کے اندر اخلاق ہیں،
نہ اس کے اندر خیر کا جذبہ ہے. جو بھی دیکھو خیر کے اندر رکاوٹ ہی رکاوٹ، اس سے جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہوئے بتایا مناع للخیر، خیر کے اندر رکاوٹ ڈالنے والا، معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا اور بہت بڑا گنہگار ہے. تو یلنکا کی مسجد غائب ہو گئی، اس کا چندہ کہاں گیا وہ بھی معلوم نہیں، اس کا فاؤنڈیشن کہاں ہے معلوم نہیں. کیا مطلب؟ یلنکا میں جو ہم لوگ مسجد بنا رہے ہیں اسے روکنے کے لیے اب کے آر پورم میں مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں آ کر کے ساز باز کیا، اپے بڑا بننے کی کوشش کیا. لیکن اصل بانی میں ہوں، میرا نام ہی نہیں ہے، میں چاہتا بھی نہیں میرا نام. میں نے کہا کہ میں نے ہمارے دوست سے جو جھگڑا کر کے میں نے جگہ لی ہے وہ اللہ کے لیے لی ہے، مجھے اس میں نام کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا نام ڈالا گیا ہے. یہ اس کے اندر بڑا بننے کی کوشش کیا، اس کٹے کے لوگ بننے کی کوشش کیے. وہاں کا جو ذمہ دار ہے عبدالجبار، اس سے کئی لوگوں نے عجیب عجیب قسم کے مطالبات کیے، مگر وہ بیچارہ سب کو رد کر دیا. یہاں تک مسجد دینے والے کے بیٹے کو بھی اکسایا اور وہ چھین لینے کے لیے کوشش کی گئی. یہ ہیں ذمہ دار جمعیت کے، یہ سب جمعیت کے بڑے ہیں. جمعیت کو پھیلانے کا طریقہ ہے یہ. کیا کریں، افسوس کریں، ایسے ظالم بڑھ چڑھ کر لائق نہ ہوتے ہوئے عہدہ مانگتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسأل الامارہ، یہ عہدے مت طلب کرو. ان وکلتا اعنت علیہا، اگر تجھے لوگ بڑا بنا دیے سوچ اللہ کی طرف سے تیری مدد کی گئی ہے. وَإِن اُعْطِيتَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ اعنت علیہا، اگر مانگے بغیر عہدہ لوگوں نے آپ کو دے دیا تو بہت اچھا کام کیا. اگر مانگنے کے ساتھ دے رہا ہے تو وہ پچھتائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑا بننے کے لیے اپنا نام داخل کرتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہاں، ابو بکر نے داخل کیا تھا نام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کیا تھا نام، لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا اور اس انتخاب پر یہ منتخب ہوئے اور امت آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی. الیکشن ہوتے ہیں، کبھی آپ کو خبر ملی آپ کا نمائندہ آپ کی جماعت سے منتخب ہو کر گیا یا چوری سے اس کا نام لے کر کے بلا لیا گیا؟ یہ ہے انتخاب، یہ ہے انتخاب. ان کا انتخاب تو وہ ہے جس میں ہر ایک کو چھوٹ ہونا چاہیے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور جو اس کا اہل ہو اسے منتخب کرنا چاہیے. تو اب یہ سازش بھی ناکام ہو گئی. کے آر پورم میں بھی مسجد بنا رہے ہیں، ادھر چندہ دو اور ہماری مسجد کا چندہ روک دو. ہم کو انگلی کرتا ہے، یہ انگلی بہت مہنگی پڑے گی، ہم انگلی توڑ دیں گے، شیطان کو بڑھنے نہیں دیں گے. اب اس کے بعد ہر جگہ اس کے خلاف ہم پروپیگنڈا کریں گے، ہر جگہ اس کی برائیاں بتائیں گے اور اچھائیاں بھی بتائیں گے کہ ماشاء اللہ کتنے کروڑ روپے وصول کر کے کھا لیے. کوئی حساب ہے؟ جماعت کے ہر ذمہ دار کا پیسہ ہے. کیا ہوا؟
یلہنکا کی مسجد، اب کے آر پورم کی مسجد کا کتنا چندہ کیا معلوم نہیں، خالی چندے ہی ہیں اور اس پر قابض یہی ہے۔ کیسے؟ جیسے منسٹر کے لوگ منسٹری میں آتے ہیں تو ان کو لوگوں کے پیسے سے تعلق ہوتا ہے، یہ منسٹری بھی پیسوں سے تعلق ہے اور یہ اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، شیطان کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی شکل اور سائز شیطان کی بنایا ہے، کٹو پشاشی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے آدمی لوگوں کی جذبات کا احترام کرے، آنے والوں کا احترام کرے، آفس کھلی رکھ کر کے ان کا انتظار کرے، 2 دن 4 دن یہاں پر ان کو سڑا کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ کتنا سنگ دل انسان ہے یہ۔ ہماری مسجد میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں، جو بھی آئے خیر کا کام کر کے لے جائے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ ہم غلط کون ہے صحیح کون ہے جانتے نہیں اور نہ ہم کو معلوم ہے، تو اس لیے نیک کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ کے کاموں میں معصیت کے کاموں میں تعاون مت کرو، یہ خیر کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو یتیم خانہ گیا، یلہنکا کی مسجد گئی، اب کے آر پورم میں ہوا میں مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے چندہ کر رہا ہے، کتنا کیا معلوم نہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں ہم لوگ قدم رکھتے ہیں وہاں پر یہ دشمن اپنی دشمنی دکھاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ منافق کا سردار ہے، یہ جو بھی اس کے پیچھے جائے گا نفاق میں ڈوب جائے گا، اور اس کا حشر منافقین کے سردار کا جو ہوا وہی ہوگا۔ پہلے منافق دوسرے گروپ میں تلاش کرتے تھے، اب اپنے گروپ میں ہی دیکھو کتنے منافق ہیں۔ میرے سامنے بڑے اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں میری برائی کرتے ہیں۔ کرو، کتنا منہ بڑا کر کے بولو گے اتنا مجھے فائدہ ہوگا۔ یہ منافق ہے، ہماری مسجد میں بھی ہیں، سڑکوں پر بھی ہیں، دوسری مساجد میں ہیں، ہر جگہ یہ موجود ہیں۔ کون منافق؟ اہل حدیث منافق۔ ان کو اہل حدیث کہا جائے گا؟ کہا جائے گا منافق الاصل کہا جائے گا۔ اصل منافق ہیں یہ لوگ، اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ اسلام میں داخل ہو تو آپ کی تربیت شریعت نے کر دی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی، اور رمضان میں کس طریقے سے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑے گا اس کے روزے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا تو اس کی روزے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اس کا بھوکا رہنا، پینا، شہوت پر قابو پانا سب بیکار ہے۔ کس کی وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ اور منافق اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ ایسے شیطانوں سے ہوشیار رہو اور ان سے بچو۔ یہ میٹھے میٹھے بول کر کے آپ کو دھوکہ دیں گے اور جماعت کے نام پر غلط پیسہ وصول کر کے کھا جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی حساب نہیں ہوگا اور کوئی کتاب نہ ہوگی۔
اس قدر بے دردی سے ہمارا پیسہ اڑایا جا رہا ہے، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہے، اپنا پیٹ اور جیب کے لیے فکر مند ہے۔ یہ ہماری جمعیت کا ذمہ دار ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے ایسے مطلق جاہل کو بڑا بنایا۔ جو راشن ڈپو کا سردار ہے، اس میں جو کام ہوتا ہے وہی کام جمعیت کا ہو رہا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ آپ نے اگر 10 پیسے دیے ہیں تب بھی سوال کر سکتے ہیں، 10,000 دیے ہیں تب بھی سوال کر سکتے ہیں۔ وہ جواب دے یا نہ دے، آپ اپنا پروپیگنڈا جاری رکھیں، ایسے شیطان کو جمعیت سے نکال کر کے دم لیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری جماعت کو ایک بہترین قسم کا ناظم، عدل و انصاف والا ملے، اور فخر و تکبر سے خالی رہ کر سب کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ناظم کو دکھائے اور جلد سے جلد اس شیطان کا زوال کر دے۔ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، بہت سے لوگ اس سے ناراض ہیں۔ ناراض آدمی کو رکھنا نہیں چاہیے، اس کو نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔ اظہر علی کو کیا معلوم، اچھے چکنے پھال، چکنے کفتے، شامی روٹی، چٹنی سب کھلا کر کے، موٹا کر کے، تعریف کے قابل بن کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ بولتا نہیں بیچارہ، پورا کرتا دھرتا یہی، اور اس پر اس کے حواری واہ واہ کرتے ہیں۔ اب تو کچھ کم ہو گئے ہیں، اب اس کے ساتھ رہنے والے خود برائی کر رہے ہیں۔ ایسا برا انسان جس کے ساتھ لوگ رہتے ہوں اور اس کی برائی کرتے ہوں، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جہاں جہاں اس کی شرارتیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ پالڈے میں جا کر کے مسجد میں روپ ڈالا، اب وہاں اس کی خیر نہیں ہے۔ ایسے عہدے لے کر کے مسجد بناتا ہے، ایسی مسجد اللہ کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے کام ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ زبردستی بیٹھنے والے اور جمعیت کے ناظم بننے والے، ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ان کو ناکام کرے گا۔ انتظار کر لیجئے، دیکھیے اور کیا کیا گل کھلاتا ہے، کس کس نام سے پیسہ وصول کر کے کھا جاتا ہے، آپ کو انشاءاللہ قریب میں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت کے ذمہ داروں کو صحیح معنی میں مخلص بنائے، اور ان کو دین کا کام للہ فی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون بھی آمین نہیں بول رہا نا، بہت افسوس۔ اور ایسے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جمعیت سے دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم۔